وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جادو کی بہت زیادہ اقسام ہیں۔ ان اقسام میں سے ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ کسی کی سوچ پر، اس کے دماغ پر جادو کر دیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے سوچ کو بدل دینا۔ دماغ پر جادو کا مقصد ہوتا ہے اس کی سوچ کو بدلنا۔ وہ سوچ منفی بھی ہو سکتی ہے، مثبت بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا کسی کے خلاف آپ اس کی سوچ کرنا چاہتے ہیں، اس کی سوچ یہ بنانا چاہتے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ دشمنی رکھے، اس کے لیے بھی دماغ پر جادو کیا جاتا ہے۔ اور کسی کی سوچ کو کسی کی طرف مائل کرنے کے لیے بھی جادو کیا جاتا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں جو لکھا ہوا ہوتا ہے، جی آپ کا ہر کام ایسے ہو جائے گا، محبوبہ آپ کے قدموں میں ہوگی، فلاں فلاں، تو یہ سارے شیطانی حربے ہوتے ہیں جس کے ساتھ ذہن کو بدلا جاتا ہے، دماغ پر اثر ہوتا ہے، اور اس اثر کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بندہ ویسا کیے جا رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان کیا، اس قسم کو، کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے جادوگروں کے مقابلے میں کھڑے تھے تو یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان جادوگروں نے ذہنوں پر یہ جادو کیا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ یخیل الیہ من سحرہم، موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں آ رہا تھا، انہیں ایسا لگ رہا تھا، ان کے خیال میں آ رہا تھا، من سحرہم انہا تسعی، ان جادوگروں کے جادو کی وجہ سے کہ جو رسیاں انہوں نے پھینکی ہیں یا انہوں نے ڈنڈے پھینکے ہیں وہ چل رہے ہیں۔ یعنی سوچ پر جادو کیا تھا انہوں نے۔ اگرچہ وہ خود جو کھڑے ہوئے لوگ تھے، جو جادوگر تھے، ان کو تو وہ رسیاں ہی نظر آ رہی تھی، ان کو تو وہ ڈنڈے نظر آ رہے تھے جو انہوں نے پھینکے تھے۔ جادو انہوں نے لوگوں پر کیا تھا، لوگوں کے ذہن پر، لوگوں کی سوچ پر کیا ہوا تھا، اور اس کا اثر یہ تھا کہ لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا، جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے سامنے سانپ موجود ہیں جو کہ دوڑ رہے ہیں۔ تو یہ سوچ پر جادو کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آتا ہے کہ آپ علیہ السلام پر لبید بن عاصم یہودی تھا، آج کے دور میں بھی سب سے بڑے جادوگر یہودی ہیں۔ اس دور میں بھی جادوگر، بڑے جو جادوگر تھے وہ یہودی تھے، کیونکہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہ ہیں، اور یہودیوں کے بعد پھر مشرکین ہیں، تیسرے نمبر پر صلیبیوں کی باری آتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام پر جادو کرنے والا لبید بن عاصم تھا، اور آپ علیہ السلام کی بھی سوچ پر، آپ کے ذہن پر جادو کیا گیا تھا۔ اور وہ اکثر ایسا ہوتا ہے جس پر جادو کرنا ہوتا ہے، اس کے بال حاصل کیے جاتے ہیں اور اس کے بالوں پر گرہ لگا کر پڑھائی کی جاتی ہے، جس کے ساتھ دماغ پر اثر ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام پر جو جادو کیا گیا تھا وہ بھی آپ علیہ السلام کے بالوں پر کیا گیا تھا، اور آپ علیہ السلام فرماتے کہ میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے میں نے کر لیا ہے۔ تو سوچ پر جادو، یہ بھی ایک جادو کی بڑی خطرناک قسم ہے، اور اس کے لیے بڑے سارے واقعات ہمارے معاشرے میں سننے میں ملتے بھی ہیں کہ جی جادوگر آیا اور اس نے آ کے جادو کیا، کوئی چیز ایسی دے کر گیا، اور اس جادو کی وجہ سے ایک لڑکی خود بخود ایک طرف چلنا شروع ہوئی، اور جاتے جاتے وہ کسی کی دہلیز پر پہنچی، اور پیچھے لوگ اس کا پیچھا کر رہے تھے، اس نے جا کے دروازے کو دستک دی، وہاں بے ہوش ہوئی، اور اندر سے آ کے وہ بابا جی نے اس کو پکڑا۔ تو مطلب یہ واقعتاً حقائق ہے، سوچ پر جادو کیا جاتا ہے، بندے کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا وہ کیا کر رہا ہے، اور اس کی زبان سے الفاظ وہ نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بڑا ہی خطرناک جادو ہوتا ہے، اور شیاطین، جنات انسان کی سوچ کو بدلتے ہیں، جو جادو کے ذریعے کسی پر مسلط کیے گئے جنات ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان کیا دوسرے مقام پر کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں، سود کو کھاتے ہیں، یہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے، جن نے چھو کر خبطی کر دیا ہو، پاگل کر دیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین ذہن پر،
اثرات کرتے ہیں، جادو کی وجہ سے بھیجے گئے جنات وہ انسان کی سوچ پر اثر کرتے ہیں۔ بعض مریضوں کے دماغ کے اندر جنات بیٹھ جاتے ہیں اور دماغ میں بیٹھ کر وہ جس نس کو دباتے ہیں اس جسم کے حصے میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، سوچ پر، دماغ پر جادو یہ بڑا ہی خطرناک ہے اور اس کے ساتھ انسان کو پاگل بھی کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ پہلے نمبر پر سورہ الفاتحہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، پھر اپنے علاقے کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں لوگوں نے کہا ہمیں پتہ چلا کہ تم مدینے سے آ رہے ہو اور وہاں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کیا، وہاں سے آئے ہو؟ جی وہاں سے آیا ہوں۔ ملے ہو؟ جی ملا ہوں۔ تو سنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نبوت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نبوت اس کے دعوے دار ہیں؟ جی بالکل میں ان سے ملا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ تو وہ کیا کوئی ایسی چیز بھی لے کر آئے ہیں کہ انہوں نے آپ کو بتائی ہے کہ ہمارا ایک نوجوان ہے وہ پاگل ہو چکا ہے، اس کا علاج کیا جا سکے؟ تو یہ صحابی کرنے لگے ہاں آپ بتائیں۔ یہ صحابی کہتا ہے میں گیا، اس کو زنجیروں کے ساتھ باندھ رکھا تھا انہوں نے، تو میں نے سورہ الفاتحہ پڑھی۔ سورہ الفاتحہ پڑھنے کے ساتھ اس کے جو دماغ کے اثرات تھے وہ ختم ہوئے۔ میں چند دن وہاں پر رہا، میں نے اس پر سورہ الفاتحہ پڑھ کے بار بار اس پر دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ اگر دماغ پر اثرات ہیں اس کا بہترین علاج یہ ہے سورہ الفاتحہ وہ بار بار پڑھی جائے، اور اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد پانی لیں، اس میں اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی رکھ کے درود ابراہیمی، وہ درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کو اول و آخر 7 مرتبہ پڑھیں اور 41 مرتبہ سورہ الفاتحہ پڑھ کے وہ پانی کے اندر انگلی آپ کی ڈوبی ہوئی ہو، باوضو ہوں، فجر کی نماز والا اگر آپ کا وضو ہو تو سب سے بہتر ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ پانی لیں، اس میں دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی ڈبوئیں اور 7 دفعہ درود ابراہیمی، پھر 41 دفعہ سورہ الفاتحہ اور پھر اس کے بعد 7 دفعہ درود ابراہیمی یہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد وہ پانی ایسے مریض کو پلائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ الفاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات اور آخری تینوں قل صبح و شام 11 مرتبہ پڑھیں۔ ایسے مریض کو آپ پانی پر دم کر کے بھی دے سکتے ہیں کہ وہ مریض پیے، اسے چھینٹے بھی لگائیں، اور اس پانی کے ساتھ بیری کے پتے شامل کر کے 7 بیری کے پتے انہیں ابال کر اس پانی کے ساتھ اسے نہلائیں۔ 7 بیری کے پتے ڈالیں، پانی ابال لیں، اس میں یہ دم والا پانی یا یہ پڑھائی ڈائریکٹ اس پانی پر کر کے اس کے ساتھ بھی مریض کو نہلائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایسا مریض شفا یاب ہوگا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جن احباب نے ہمارا یوٹیوب چینل عطا الرحمن اعظم ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک اور شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے بچائیں اور تمام بھلائیاں نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔